سب سے افضل کیوں ہے؟ اس وجہ سے کہ اللہ کا دین زندگیوں میں کیسے آ جائے، یہ ذمہ داری کی وجہ سے ان نبیوں کا مقام اللہ نے اونچا کیا ہے۔ کام انسان کو بڑا کرتا ہے، چام اور چمڑی انسان کو بڑا نہیں کرتی۔ گوری چمڑی ہے تو اس کا مقام بڑا ہے، کالا ہے تو اس کا کوئی مقام نہیں۔ وزیر اعظم کی ذمہ داری بڑی ہے، اس لیے اس کا بولو، ملک کے صدر کی ذمہ داری بڑی ہے، اس لیے اس کا مقام۔ تو اللہ نے نبیوں کو اس لیے چنا ہے تاکہ وہ نبیوں کی زندگیوں کے ذریعے سے، یعنی ان کی محنتوں کے ذریعے سے انسانیت کی زندگیوں کے اندر دین آوے۔ کیا آوے؟ اور دین کس کو کہتے ہیں؟ کرنے والے اعمال، کرنے والے یعنی زندگی گزارنے کے طریقے کو دین کہتے ہیں، طریقے کو اس کو کہتے ہیں۔ اور اللہ کو زندگی گزارنے کا طریقہ کون سا پسند ہے؟ اللہ قرآن میں کہتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اب آپ کے ٹاپک پر آ رہا ہوں، سمجھیے نا، حافظ غیر حافظ اب سب کو سمجھنا پڑے گا، منگی جھکا کر کے، دماغ لگا کر کے۔ جیسے سمجھ میں نہیں آتا نا، دماغ نہیں لگاتے، دماغ لگاؤ گے تو پوری بات سمجھو۔ اب آپ کے ٹاپک پر میں گھوم کے آ رہا ہوں۔ تو زندگی گزارنے کا طریقہ جو اللہ کو پسند ہے وہ کون سا طریقہ ہے؟ وہ دین اسلام ہے۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں ان الدین عند اللہ بولو اسلام۔ اللہ کے نزدیک زندگی گزارنے کا سب سے بہترین طریقہ جو ہے اللہ کو پسند ہے وہ کون سا ہے؟ وہ دین اسلام ہے۔ اللہ دوسری جگہ فرماتا ہے وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، اسلام کے علاوہ زندگی گزارنے کا جو بھی طریقہ اپنائے گا، چاہے مذہب یہود ہو یا نصارہ ہو یا کوئی آسمانی مذہب ہو، مذہب اسلام ختم نبوت کی وجہ سے قیامت تک کے لیے زندگی گزارنے کا یہی سب سے پیارا اللہ کو طریقہ ہے۔ اس کے علاوہ کوئی طریقہ اگر ملاوٹ کے ساتھ آئے گا زندگی میں، اللہ اسے مردود کریں گے۔ جتنا غیر کا دین آئے گا یعنی طریقہ، اتنا اللہ سے دور ہوتا چلا جائے گا۔ وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، آگے اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے جو شخص مذہب اسلام کے علاوہ طریقے کو اپنی زندگی میں لاوے گا تو اللہ کہتے ہیں فَلَنْ يُقْبَلَ، ارے بولو، اللہ فرماتے ہیں وہ اللہ کے نزدیک زندگی گزارنے کا طریقہ، وہ زندگی اللہ کو قبول نہیں ہے، یعنی مردود ہے۔ کیا ہے؟ اس کی تشریح اللہ نے خود ہی فرمائی وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، وہ آخرت میں کس میں سے ہوگا؟ ناکام لوگوں میں سے ہو جائے گا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ، پتہ یہ چلا زندگی گزارنے کا طریقہ جو اپنی زندگی میں ہم دنیا میں لاویں گے، اس کا اصل نفع آخرت میں ملے گا۔ کس کا ملے گا؟ کیا کہاں ملے گا؟ آخرت میں ملے گا۔ یعنی اس دین پر جو زندگی گزاریں گے، دین اسلام پر، اس کا اصل نفع کہاں ملے گا؟ ارے بولو، اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ من الخاسرین، کہاں؟ فی الآخرۃ۔ اس لیے یہ بات طے ہو گئی کہ یہ نماز کے ذریعے ہم چاہے میری دنیا چمک جاوے، یہ سب سے بڑی بدنیتی ہے۔ یہ صدقے کے ذریعے چاہوں کہ میری دنیا میں اللہ مال کو بڑھا دے، اس نیت سے صدقہ کرنا بدنیتی ہے۔ سنتے جاؤ مال والوں، کیونکہ اس دین کا اصل نفع کس کے لیے ہے؟
آخرت کے لیے ہے. کس کے لیے ہے؟ کس کے لیے ہے؟ اب اگر کوئی نماز پڑھ کے سوچے نماز پڑھتا ہوں روزی میں تو اللہ برکت نہیں دے رہا، تنگی کر رہا، تو یہ اس کی بڑی غلط فہمی ہے. اس نیت سے تو بڑھنے والا نہیں ہے، جتنا مقدر ہے اتنا ملے گا، پر اس کی بد نیتی سے اس کی آخرت خراب ہو جائے. اس لیے عزیز طلبہ، یہ دین کا نفع اصل کہاں ملنے والا ہے؟ ارے بولو، آخرت میں. البتہ اس کا سیمپلنگ تھوڑا سا نفع دنیا میں ملے گا کہ زندگی میں سکون کیا جائے گا. مال نہ ہو کر کے، فاقے بھی ہو کر کے، کپڑے بھی نہ ہو کر کے، چین کی نیند اور دل میں سکون رہے گا. یہ سب سے بڑی دولت ہے. اور لوگوں کے دلوں میں اللہ اس کی عظمت ڈال دیں گے. کیا کریں گے؟ وہ لوگ کھانے کا ہنڈا کتنا بڑا پیچھے دیکھو نا، یہ جتنے بچے آئے ہم نہیں لے کر آئے نا، ان کو ہی کھلا کے ختم کر رہے ہیں. سمجھ گئے نا؟ یہ جو لے کر کے سب کو نہیں آئے نا، اور ابھی باقی ہیں، یہ جو ہنڈا پک کر کے آیا سب کو کھلانا ہی نہیں تو زبردستی سب کھا کے. ہم تو سب کے 50 سے 100 بچے ہوں گے اور چلے کے بات کریں گے. تو دین کا اصل نفع کس کے لیے ہے؟ آخرت کے لیے. کس کے لیے ہے؟ میں نہیں کہہ رہا ہوں، میں تو قرآن کے لفظ کا ترجمہ کیا. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ، جو زندگی گزارنے کا اسلام کے علاوہ طریقہ اپنی زندگی میں لائے گا تو کہاں ناکام ہوگا؟ آخرت میں گھاٹے اور خسارے میں جائے گا. لہذا یہ دنیا کی زندگی برائے زندگی نہیں ہے کہ زندگی گزارنے کے لیے اللہ نے دیا. ارے یہ زندگی اللہ نے ایک زندگی آخرت کی ہے، اس کو بنانے کے لیے دیا ہے. اس کو اور اس دنیا کی زندگی کو اسلام مذہب پر گزارنے کے لیے دیا ہے تاکہ اس پر گزار کر کے دنیا آخرت کی کامیابی حاصل کر لے. من عمل صالحا منکم من ذکر او انثی وهو مؤمن، مرد ہو یا عورت، جو بھی اچھا عمل ایمان کے ساتھ میں کرے گا. کس کے ساتھ میں؟ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً. تو اللہ اس کو کیا کریں گے؟ پہلا نمبر یہ حیات طیبہ عطا فرمائیں گے دنیا کی زندگی میں، حیات پاکیزہ زندگی. اور اللہ آگے فرماتے ہیں یہ تو اللہ اس دنیا میں دیں گے، اصل نفع دنیا میں اس دین پر چلنے کا نہیں ہے، یہ تو نقد فائدہ ہے جو اصل نفع نہیں ہے. اصل نفع کوئی بڑا سودا ہوتا ہے نا تو اس میں ٹوکن ڈالتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں؟ بولو، ٹوکن ڈالتے ہیں. بولتے ہیں یہ تو ایسے ہی ہے، سودا ڈن ہو گیا تو نفع، اصل پیمنٹ تو بعد میں ہے گا. کیا ہے گا؟ ایسے ہی دنیا کی زندگی میں دین پر زندگی گزارنے پر اللہ حیات طیبہ دیں گے. یہ ٹوکن ہے. کیا ہے؟ کیا ہے؟ آخرت کی بزنس کا، ارے بولو، ٹوکن ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. آخرت میں اللہ اس کا وہ بہترین بدلہ دے گا جو اس دنیا میں اس نے دین پر زندگی، دین اسلام پر گزار کر دیا ہے. اللہ اس کا بہترین بدلہ دیں گے. ایک کا بھاؤ کم سے کم 10 اور بڑھا کر 700 گنا اور بڑھائیں گے اخلاص کے بقدر. واللہ یضاعف، کیلکولیشن بھی فیل اور کمپیوٹر بھی اور لیپ ٹاپ بھی سب فیل ہو جائے گا. ایک مٹھی بھر جو کا صدقہ، حضور فرماتے ہیں میرے صحابہ کا ایک مٹھی جو کا صدقہ اللہ اتنا اس کا اجر اخلاص کی وجہ سے بڑھاتے ہیں، اتنا بڑھاتے ہیں کہ بڑے بڑے پہاڑ سے بھی زیادہ
اس کا اجر و ثواب اللہ پہنچا دیتے ہیں. کیا کر دیتے ہیں؟ اس کا نفع اگر دنیا میں ظاہر کر دیا جائے تو یہ دل برداشت نہیں کرے گا. دل کی ایک لمٹ ہے. دل کی ایک، ارے بولو قصہ سنو گے بمبئی کا؟ ارے شیئر مارکیٹ کا قصہ سنو گے؟ ارے سنو گے بچوں، تم نہیں پیدا ہوئے تھے تب کا قصہ ہے، سنو گے. لاٹری لگا دیا، پڑھا لکھا نہیں تھا بیچارہ، دیندار نہیں تھا، کیا لگا؟ تو اس نے سوچا 20-25 سال پہلے لاٹری میں پیسہ لگا دیا ہوں، اگر میرے کو 10 لاکھ آ جائے گا تو گھر بنا لوں گا، گھر مل جائے گا 5 لاکھ میں، اور 5 لاکھ کا کاروبار کر لوں گا، کچھ قرضہ ورضہ یہ سب ادا کر دوں گا. اب اس کے آگے سوچا نہیں تھا. لاٹری لگ گئی 2 کروڑ کی. کتنے کی؟ ارے بولو 2 کروڑ کی. آج نہیں، آج تو 2 کروڑ کوئی معنی نہیں رکھتا، 2 لاکھ کے برابر ہے. 25 سے 30 سال پہلے. اب جس کے ذریعے سے لگی تو اس نے سوچا کہ اگر اس کو ابھی بتایا جائے گا لاٹری میں 2 کروڑ لگی ہے تو یہ برداشت نہیں کر پائے گا اس کا دل، اور اس کو اٹیک آ جائے گا. ارے بولو. تو ڈاکٹر متعین کیا گیا بتانے والا کہ اس کو تھوڑا تھوڑا بتاؤ تاکہ اس کا اندر کیپیسٹی پیدا ہو جائے. کیا پیدا ہو جائے؟ اس کے اندر استعداد پیدا ہو جائے. کیا پیدا ہو جائے؟ تو اس کو بلا کر کے بولا اگر تمہاری لاٹری میں نام آ جائے بتاؤ تو 50 لاکھ بھی آ جائے تو تم کیا کرو گے؟ ارے کیا مذاق کرتے ہیں، میرا کہاں اتنا نمبر نصیب آ گیا. ارے مان لو 50 لاکھ اگر لگ جائے تو کیا کرو گے؟ ارے سیف جانے دو نا، میرا نام اگر آ جائے گا 50 کا تو 10 لاکھ تم کو دے دوں گا. کیا کروں گا؟ 10 لاکھ تم کو. بھائی ایک دن گزر گیا، دوسرے دن پھر بلایا. کیا سوچے بھائی؟ ارے بھائی بولا تو تیرے کو 10 لاکھ دے دوں گا، تیرے منہ میں گھی شکر. اب دوسرے دن پھر اس نے کہا مان لو کہ 50 سے زیادہ لگ گئے تو، اور میرے کو سوچنا پڑے گا. ایک دن کا ٹائم دو. تو دوسرے دن سوچ کر آیا کہ یہ کھیت لے لوں گا، یہ گھر پہ یہ کر دوں گا، یہ رشتے دار کو دے دوں گا. بیورا بنا کرایا بیچارہ اتنا تو وہ تھی نہیں. دوسرے دن پھر بلایا تو اس سے پوچھا کہ بھائی کیا سوچا تم نے؟ اگر تم کو 50 کے بجائے 1 لاکھ مل جائے، کیا مل جائے؟ تو اس نے کہا کہ جب 1 لاکھ ملے گا تو میں یہ کروں گا، یہ کروں گا، یہ کروں گا. دماغ میں بٹھا لیا 10 لاکھ تم کو دوں گا. کیا کروں گا؟ اب اس نے سوچا بتانے والے نے کہ اب اگر اس کو 2 بتائیں گے تو شاید یہ برداشت کر لے. دوسرے دن پھر اس کو بلایا، تیسرے دن بلا کر کے اس کو پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ اگر 1 کے بجائے 2 کروڑ تمہارا لاٹری میں نام آ جائے تو تم کیا کرو گے؟ تو وہ کہنے لگا ارے ایسا کیوں کہہ رہے یار مذاق، اگر ایسا ہو جائے گا نا تو سنو میں 1 کروڑ کا تو بیورا جانتا ہوں، 1 کروڑ میں اپنا لے لوں گا اور 2 میں سے 1 تم کو دے دوں. کیا کروں گا؟ اور بات پکی ہے، غلط نہیں ہے. لہذا وہ سامنے والا جو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے لگایا گیا تھا، اس نے جب سنا کہ مجھے 1 کروڑ ملے گا برداشت نہیں کر پایا، اٹیک سے ختم. ارے بولو. یہ دل میں اتنی کیپیسٹی ہی نہیں ہے کہ وہ دین کے نفع کو کہ 1 نیکی پر 10 اور 10 سے بڑھا کر 700 اور 700 بڑھا کر کے بہت کے پہاڑ کے برابر اور اس سے زیادہ. واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع. اس لیے اللہ اس دنیا میں دین پر چلنے کا نفع کھولتے نہیں ہیں. سمجھ ہے کہ نہیں بچوں؟ ارے سمجھ رہے کہ نہیں چلر پارٹی؟ سمجھ گئے؟ تو دین پر چلنے کا اصل نفع آخرت کے لیے ہے. لہذا جو عمل آخرت کے لیے اور اللہ کے لیے ہوگا وہ تو 100 پر بھاری ہوگا. اب شعر پڑھو علامہ اقبال کا، وہ 1 سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. کہ اپنی نیت کو اور اپنے عمل کو خالص کرو اللہ کے لیے اور آخرت کے لیے. اور یہاں تو سجدے پر سجدے کر رہے کہ 56 کروڑ آ جائے گا نماز پڑھنے
میں سے 56 کروڑ آتا اور نہ آخرت بنتی. تو بات کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ اس دین پر چلنے کا اصل نفع کہاں سے ہے؟ ارے بولو آخرت کے لیے. یہاں تو سمپل ہے حیات طیبہ. تو وہ دین زندگیوں میں آئے, اس کا انتخاب اللہ نے لانے کے لیے زندگیوں میں کس کا کیا؟ بھولنا نہیں ہے. یہ چلے پڑھ انہیں سے پوچھیں گے, پیچھے والے تو کیا ہے فصل ہے, کیا ہے بیٹھ گئے نفع کے لیے, پر ٹاپک آپ کا ہے تو آپ کو بتانا پڑے گا دین کس کے لیے ہے. دین کس کو کہتے ہیں؟ عمل کو کہتے ہیں, جاننے کو نہیں کہتے. مضاف مضاف الیہ میں اصل کون ہوتا ہے؟ اب آئی ٹاپک پر. مضاف مضاف الیہ میں مضاف اصل ہوتا ہے کہ مضاف الیہ؟ ارے بولو, ارے بولو بھائی. علم دین, علم کیا حاصل کر رہے ہیں آپ لوگ؟ ارے بولو کیا حاصل کر رہے ہیں؟ علم دین حاصل کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ کہ علم دنیا حاصل کر رہے ہیں؟ علم دین حاصل کر رہے ہیں. علم مضاف ہے اور دین مضاف الیہ ہے. مضاف الیہ اصل ہوتا ہے. مضاف الیہ مضاف الیہ کیا ہوتا ہے؟ اصل ہوتا ہے. اور مضاف الیہ ہی مقصد ہوتا ہے. اس مقصد پر آنے کا ذریعہ مضاف ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ اس مقصد پر آنے کا ذریعہ کیا ہوتا ہے؟ مضاف ہوتا ہے. جو علم حاصل کر رہے ہو اس سے دین پر چلنے کا طریقہ اور سلیقہ آئے گا. اس لیے اس علم کی اہمیت ہے. کس کی اہمیت ہے؟ مگر اصل ارے بولو دین ہے. لہذا اگر ہم وضو کر کے نماز نہ پڑھیں, تلاوت نہ کریں, جنازے کی نماز نہ پڑھیں کہ نہیں ہم وضو کرتے رہیں گے تو ثواب ملے گا؟ برا ہوگا. وضو مقصد نہیں ہے, وضو سے عبادت مقصود ہے. ارے اب اس میں تو کوئی عربی اول کے آگے کہا ہی نہیں کہ میں کوئی لفظ بولوں. ایک ہے عبادت مقصودہ, ایک ہے یہ وضو عبادت غیر مقصودہ ہے. مقصود جو عبادت ہے اس کے لیے یہ ذریعہ اور معاون ہے. اس لیے اس وضو کا بھاؤ ہے کہ اس کے وضو کرتے ہی آدھا سے گناہ جھڑ ارے بولو جاتے ہیں. مگر اگر وہ نماز ہی نہ پڑھے وضو کرتا رہے تو گناہ جھڑنے والے ارے بولو بات سمجھ میں آئے کہ نہیں؟ تو مضاف مضاف الیہ میں اصل کون ہوتا ہے؟ بولو کیا ہوتا ہے؟ مضاف اصل نہیں ہوتا, مضاف الیہ اصل ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ مضاف الیہ اصل ہوتا ہے. لہذا جو علم ہم حاصل کر رہے ہیں, یہ علم حاصل کرنے کا مقصود اپنی زندگی میں دین یعنی دین اسلام کیسے آ جاوے, یہ علم دین کا مقصد ہے. یہ علم کا اگر وہی نہیں آیا تو پھر کوئی فائدہ. جس علم سے عمل نہ آوے اور وہ عمل چھوٹ جاوے علم کو حاصل کرنے میں, تو وہ علم سے بعد میں عمل آنے والا نہیں ہے. جو علم نافرمانیوں کے ذریعے حاصل کیا جائے وہ علم عمل پر کھڑا نہیں کرے گا. جو علم ہم بغیر عمل کے حاصل کریں گے وہ ہمیں عمل پر کھڑا کرنے والا نہیں ہے. یہ ایک دم پکی ٹھکی بات ہے. گناہ کے ساتھ حاصل ہونے والا علم کبھی اس کو اصل مقصد پر لانے والا نہیں ہے. ابھی وہ قصہ بتاؤں تو آپ کو یاد آ جائے گا. حضرت امام شافعی کون ہے؟ 4 اماموں میں سے بڑے امام ہیں. ان کو یاد نہیں رہتا تھا, بھول جاتا تھا. کہاں گئے؟ اپنے استاد کے پاس. کس کے پاس؟ ان کے استاد کا نام کیا تھا؟ وکی تھا. کیا کہہ رہے ہیں؟ شکوت الی وکی سوء حفظی فاوصانی الی ترک الواسع. اپنے استاد وکی سے عرض کیا,
استاد محترم میں یاد کرتا ہوں، دماغ میں سے نکل جاتا ہے، میں کیا کروں جس کی وجہ سے مجھے یاد رہے، کیا رہے، یاد رہے۔ تو کیا نصیحت فرمائے ان کے استاد نے؟ سب کو یاد ہوگا بچوں کو، ارے مدرسے میں تقریر سنتے کہ نہیں سنتے یار تم لوگ؟ تو حافظ وہ بھی تو سنتے ہیں، جو غیر حافظ وہ بھی سنتے ہیں۔ فَأَوْصَانِي إِلَىٰ تَرْكِ الْمَعْصِيَةِ۔ دوسرا شعر کا کیا لفظ ہے؟ فَإِنَّ الْعِلْمَ نُورٌ مِّنْ إِلَٰهِ، کیونکہ یہ علم کا یہ علم کیا ہے؟ نور ہے، کیا ہے؟ کیونکہ علم نور ہے اور نور الہی ہے، وَنُورُ اللَّهِ لَا يُؤْتَىٰ لِعَاصِيٍ، اور اللہ کا نور نافرمانوں کو نہیں دیا جاتا۔ گناہوں کے ساتھ علم دین حاصل کرنے والے کو بعد کی زندگی میں بھی عمل کی توفیق نہیں ملے گی۔ اب سوچو کیسے علم حاصل کریں۔ اس لیے کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ حدیث میں آتا ہے، ایک صحابی آئے، آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ میں سب سے بڑا عالم بن جاؤں۔ کیا بن جاؤں؟ اريد ان اعلم الناس۔ کیا عرض کیا کر حضور سے؟ یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ سب سے بڑا عالم بن جاؤں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بڑا عالم بننے کا نسخہ بتایا کہ نہیں بتایا؟ کون کون جاننا چاہتا ہے وہ نسخہ؟ ہاتھ اٹھا، جلدی اٹھاؤ ہاتھ، ارے پیچھے والے بھی تو اٹھاؤ۔ حضور نے پوچھا، حضور سے پوچھا، یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں اريد ان اعلم الناس۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کیا بن جاؤ؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتقوا اللہ تکن اعلم الناس۔ تقوی اپنی زندگی میں اختیار کر لو، گناہ کو چھوڑ دو، کیا کر دو؟ سب سے بڑے عالم بن جاؤ گے۔ کیا بن جاؤ گے؟ تو علم حاصل کرنے کا ذریعہ، سب سے بڑا عالم بننے کا نسخہ کون بتا رہا؟ کون بتا رہا؟ بولو۔ حضور بتا رہے۔ کیا بتا رہے؟ اور کیا بتا رہے؟ ارے بولو۔ تقوی، یعنی گناہوں کا چھوڑنا، گناہوں کو چھوڑتے ہوئے نیک کیا کرنا؟ علم دین کو حاصل کرنا، علم دین کو۔ علامہ انور کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنے کہ نہیں تم لوگ؟ ارے بولو، سنے کہ نہیں سنے؟ سنے کہ نہیں؟ سب سے بڑے محدث، ایک مرتبہ جس کا مطالعہ کر لیتے 40 سال وہ بھولتا نہیں تھا۔ ایک مرتبہ فرمایا، اگر دارالعلوم دیوبند کا کتب خانہ آسمانی آفت سے جل جاوے تو اللہ کا فضل ہے، انور اس کو بائی ہارٹ پورے کتب خانے کی ساری کتابوں کو لکھوا دے گا۔ لکھنے میں غلطی ہو گئی ہوگی، چھاپنے میں، مگر میرے بتانے میں انشاءاللہ غلطی نہیں ہوگی۔ ایسا حفظ، ایسا، ارے بولو، آگے بتاؤں تم کو گناہ سے بچنا ہے کہ نہیں؟ سب سے بڑا گناہ طالب علم کا بدنگاہی ہے۔ سب سے بڑا گناہ بدنگاہی کیا ہے؟ ایک مرتبہ ان کے محلے کی عورت علامہ انور کشمیری کے گھر میں اجازت لی، دروازہ کھٹکھٹایا، تھے نہیں حضرت، ان کی گھر والی نے اجازت دے دیا، وہ گھر میں آ کے بیٹھ گئی حال میں۔ اب علامہ انور کشمیری رحمۃ اللہ علیہ آئے اور دروازہ کھٹکھٹایا انہوں نے، اور کھٹکھٹا کر داخل ہوئے تو وہ اندر والے کمرے میں نہیں تھی، یہاں پر تھی، لہذا نگاہ پڑ گئی۔ اس کی وجہ سے حضرت نے اپنی گھر والی کو بتایا کہ آج تمہاری ایک غلطی کی وجہ سے کہ میرے کمرے میں اس عورت کو بٹھا دیا اور میں آیا کھٹکھٹایا تو تو نے اس کو بھیجا نہیں اور کہا نہیں رکنے کے لیے۔ 40 سال کے بعد آج غیر محرم پر نگاہ پڑ گئی، یہ تیری وجہ سے ہوا۔ کس کی وجہ سے ہوا؟ ارے بولو، تیری وجہ سے۔ کتنے سال میں؟ 40 سال میں۔ کتنے سال میں؟
لہذا جو علم ہم حاصل کر رہے ہیں نا، اگر وہ چاہتے ہیں کہ وہ علم ہماری زندگی میں عمل کا ذریعہ بنے تو ہمیں چاہیے کہ اس علم دین کو گناہوں سے بچتے ہوئے حاصل لہذا جو سب سے زیادہ استغفار کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ یعنی معافی مانگتا رہتا ہے، اللہ اس طالب علم کے علم میں برکت عطا فرماتے ہیں۔ اس طالب علم کا چہرہ اور اس کے بول چال، اس کا رہن سہن، اس کی عبادت میں نمایاں دوسرے طالب علموں کے مقابلے میں فرق نظر آتا ہے۔ اس لیے عزیز طلبہ، آپ ماشاءاللہ اس علم کو حاصل کر رہے ہیں جس علم کو حاصل کرنے کے لیے اللہ نے آپ کو چنا ہے۔ کیا کیا ہے؟ تو آپ کا بھی حق بنتا ہے، جب اتنے بڑے کام کے لیے اللہ نے میرے اوپر اعتماد کیا ہے کہ یہ میرا بندہ انشاءاللہ میرے قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کرے گا اور اس کے علم کو، یعنی علم تفسیر کو اور علم حدیث کو اور علم دین کو حاصل کرے گا۔ اللہ نے اعتماد کیا، پھر اللہ نے اس اعتماد پر ان بچوں کے دلوں میں ڈالنے کے لیے ماں باپ کے دل میں بات کو ڈالی۔ اس لیے بچوں، کمال آپ کا نہیں ہے، اللہ کا ہے، اور آپ سے زیادہ آپ کے ماں باپ کا ہے کہ آپ کے ماں باپ کے دل میں بات آئی، ورنہ وہ ماں باپ بھی آپ کو کانوینٹ میں ڈال دیتے اور انگلش پڑھاتے، دنیا کی تعلیم حاصل کراتے، مگر ان ماں باپ کے دلوں میں بھی کس نے بات ڈالی؟ اللہ نے ڈالی۔ لہذا جو حاصل کر رہے ہیں نا، اس میں میرا کمال نہیں ہے، کمال کس کا ہے؟ ہاں، اللہ کا ہے۔ اگر ہے تو میرے ماں باپ کا ہے۔ کس کا ہے؟ اس لیے ماں باپ کا احسان مانو۔ کیا مانو؟ ماں باپ کا احسان مانو۔ اللہ جسے توفیق نہ دے، انسان کے بس کا کام نہیں۔ فیضان محبت عام سے ہی، عرفان محبت عام نہیں۔ فیضان محبت یعنی دنیا تو اللہ سب کو دیتے ہیں، غیر کو بھی دیتے ہیں، مسلمان کو بھی دیتے ہیں، گناہگار مسلمان کو بھی دیتے ہیں، فرمانبردار مسلمان کو بھی دیتے ہیں۔ فیضان محبت عام صحیح، عرفان محبت عام نہیں۔ اور علم جو ہے اللہ کی پہچان کو حاصل کرنے کے لیے ہے، یہ علم دین کس کے لیے ہے؟ سنے کہ نہیں سنے؟ تو اللہ سب کو نہیں دیتے، اللہ جسے چنتے ہیں پھر اس کے راستے میں دیتے ہیں۔ میری طلب بھی کسی کیا ہے؟ یہ میری طلب بھی کسی کے کرم کا صدقہ ہے، یہ قدم اٹھتے نہیں اٹھائے جاتے ہیں۔ میرے باپ نے اگر دل میں بات نہ ڈالی ہوتی اللہ نے، تو میرے ماں باپ بھی دنیا کے رو میں بہ کر کے ہم کو کہاں لے جاتے؟ دنیا کی تعلیم حاصل کراتے، ہم بھی ایسے چلتے۔ تو بات کہاں سے چلی تھی؟ دین سے چلی تھی، ٹاپک سے ہٹنا نہیں۔ یہ آپ کا عنوان ہے۔ دین کس کو کہتے ہیں؟ جاننے کو نہیں کہتے۔ دین کس کو کہتے ہیں؟ عمل کو کہتے ہیں۔ اور عمل کیا؟ زندگی گزارنے کا طریقہ، اور وہ طریقے میں سب سے پسندیدہ طریقہ اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے۔ اس دین اسلام کا علم حاصل کرنے کے لیے اللہ نے آپ کو چنا ہے۔ کیا کیا ہے؟ چنا ہے۔ جیسے اللہ نے نبیوں کو چنا تھا، رسولوں کو۔ ان اللہ اصطفیٰ من الملائکۃ رسلا ومن ارے بولو نا، ارے حافظ لوگ تو بولو نا، یہ بھی تو حافظ ہے، یہ چشمے بھی تو حافظ ہو گیا، بول رہا تھا۔ ان اللہ اصطفیٰ من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ نے چنا ہے فرشتوں میں سے 4 بڑے فرشتوں کو، پھر 8 بڑے فرشتوں کو، وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ۔ اور اللہ کہتا ہے انسانوں میں سے بھی اللہ نے چنا ہے، ان کو نبیوں کو چنا ہے، رسولوں کو چنا ہے، اور پھر ان انسانوں میں سے نبیوں اور رسولوں
कामिलीन, हाफिज कुरान और आलिम दीन को चुना है। वमिनन नास के अंदर तुम सब भी दाखिल हो। जो जमात में जाते हैं और इल्म हासिल करने के लिए जाते हैं, वो दीन का इल्म कौन सा है जो अमल करूं, जिसकी बुनियाद तौहीद है। क्या है का वो भी इसमें शामिल है। फॉर्मेलिटी का नाम इल्म नहीं है। हुजूर के ज़माने में न इस तरह मदरसा था, अरे बोलो, न निसाब था, न किताब थी, न सिलेबस था, न सिलेबर था। अरे बोलो था, अरे बोलो, बाई हार्ट ही ओरली सिखाया और पढ़ाया जाता था। लिहाजा जो भी दीन का इल्म हासिल करने के लिए जावे, एक काबिल हासिल करने के लिए जा रहा है, जिसे हाफिज कहते हैं, जिसे आलिम कहते हैं, जिसे मुफ्ती कहते हैं, और एक बुनियादी चीज़ दीन का हासिल करने के लिए 4 महीने जा रहा, 5 महीने जा रहा, 3 दिन जा रहा, वो भी इल्म हासिल करने में दाखिल है। इल्म फॉर्मेलिटी का नाम नहीं है, वरना तो तुम्हारा भी कच्चा चट्टा निकल जाएगा मदरसे का मिनट भर में। क्या है?